السلام علیکم۔ پاکستان میں پچھلے 3-4 دہائیوں کے اندر ایک جو بہت نیگیٹو ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں سرایت کر گئی ہیں۔ ہم بنیادی طور پر مذہبی لوگ لیکن ماڈریٹ سوسائٹی تھے، لیکن جنرل ضیاء کے جہاد افغانستان کے زمانے میں ہم نے اس سوسائٹی کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے سب کچھ کیا اور اس کا نقصان آج تک بھگت رہے۔ 90 میں ہم نے وہی جو افغان مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے گروپ بنائے تھے، انہوں نے کسی نے اپنا نام لشکر کر لیا، کسی نے سپاہ کر لیا، کسی نے جیش کر لیا، اور آج تک اس مذہب کے نام کے اوپر سیاست چمکاتے ہیں۔ لیکن سوسائٹی میں اتنا ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اصل جو اس کا چہرہ تھا وہ اب پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اس کی اصلاح کیسے ہوگی یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن 25-30 سال ہمیں ایک ایسی راہ پہ چلنا ہوگا جہاں پر یہ جو ایکسٹریم آؤٹ فٹس ہیں نا، ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس ہیں، ان کا راستہ مسدود کیا جائے اور ایک ماڈریٹ ایلیمنٹ کو، سیاسی لوگوں کو اپنی جگہ بنانے کا پاکستان میں ہم ایک سپیس پرووائڈ کریں اور ان کو سٹرینتھن کریں، سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں تاکہ یہ جو جتھے ہیں، جو جیش ہیں، یہ جو لشکر ہیں، ان کو کمزور کیا جا سکے۔ تو آج کے پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر طلال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اسی ساز کریں گے۔ طلال چودھری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی سے چند منٹ پہلے آپ لوگ پریس کانفرنس میں TLP کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی درخواست پنجاب حکومت کی جانب سے آئی ہے کہ TLP کو پاکستان میں بین کر دیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے؟ دیکھیے، ابھی تک تو ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یقیناً جو ریکارڈ ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے پرتشدد اور اس طرح کے ایکٹیویٹی میں جو انوالومنٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسی جماعت کی ہے۔ اور حالیہ اس جو ان کا مارچ تھا، یہ بھی پہلے پوائنٹ سے لے کے آخری ختم کر دیے جانے تک یہ انتشار کا یہ تشدد کرتے رہے، اور اس تشدد کا آغاز اور اس سے پہلے انتشار والی جو تقاریر ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جو ان کے سربراہ بلا وجہ کرتے رہے، حالانکہ اس وقت تو نہ انہیں روکنے کا یا نہ روکنے کا کوئی فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا تھا، اور یہ لگاتار اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے۔ اور اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے اس میں بڑی اہم چیزیں دستاویز پہ موجود ہیں کہ جس میں جتنی دفعہ جو مختلف ان سے نیگوسیشن ٹیمز جاتی رہی ہیں اس میں سیاسی بھی اور اسی طرح کچھ باقی جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ شامل تھے، وہ تو اس میں بھی یا ان کے اپنے ذاتی پیسے جو ضبط ہوئے ہیں ان کا مطالبہ تھا، اپنے مارچ کا جو خرچہ آیا اس کا دینے کا مطالبہ تھا، اور اسی طرح کچھ لوگ جو کہ کنوکٹڈ ہیں دہشت گردی اور قتل کے معاملات میں، ان کو جیلوں سے رہا کرنے کا تھا، جن کا کوئی تعلق نہ ان کی جماعت سے تھا اور نہ ہی بلا واسطہ کسی مذہبی جماعت سے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے یہ جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے یہ اسی سائڈ کو جائیں گی اگر یہ ساری چیزیں باقی صوبوں سے اور باقی ساری اداروں سے بھی ملتی ہیں تو۔ اچھا طلال صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ شواہد ہیں اور جو ایویڈنس ابھی تک آپ کے پاس دستیاب ہے اس کی روشنی میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ آپ TLP کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو یقیناً ایک پورا جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس میں نیکٹا جو ہے وہ بھی اس کے پاس بھی یہ اختیار ہے، ECP کے پاس بھی ہے، پھر اس کے بعد وفاقی حکومت بھی کر سکتی ہے، کوئی صوبائی حکومت بھی اس میں اپنا بھیج سکتی ہے، ریفرنس بھیج سکتی ہے، لیکن ایک بات کلیئر ہے، کوئی کسی بھی نام سے ہوگی جتھوں کی سیاست، تشدد کی سیاست، انتہا پسندانہ پرتشدد سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان میں وہ پولیٹیکل نہیں سمجھے جائیں گے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی گنجائش اب ریاست دے گی۔ یہ بالکل کلیئر میسج ہے، اور اس میسج کا اطلاق پچھلے کچھ عرصے سے آن گراؤنڈ ہو بھی رہا ہے، اور اس کا ایک جو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جو ڈسپرس کیا گیا اس کا ایک یہ واقعہ ہے۔ لیکن طلال چودھری صاحب، کسی جگہ کے اوپر ہمیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ فیض آباد دھرنے کے دنوں میں جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، جو ان کو پیٹرنائز کر رہے تھے ایک سول گورنمنٹ کو ویک کرنے کے لیے، وہ لوگ کون تھے؟ ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے۔
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے حکومت کے ساتھ ریاستی ادارے نہیں کھڑے تھے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے وبال جان بڑھے ہیں. اب ریاست کے تمام ستون اور خصوصاً ادارے جو ہیں وہ بالکل آن بورڈ ہیں، اور اس طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آلریڈی کچھ لوگ تو اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں، ٹرائلز کا سامنا کر رہے ہیں، اور بہت سارے. اب دیکھیں نا، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ان سارے، آپ ذرا سوشل میڈیا پہ جائیں، اس وقت پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس اظہار ہمدردی، ان کو ان کے تمام جو ان کا موٹو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کو جو فیک نیوز ہے وہ اسی طرح 26 نومبر کی طرح، یعنی کہ پھر یہ صرف یہاں تک محدود تو نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ چھوٹی جماعت ہے، اس کے ذرا کم لوگ، اس کا تو ممبر کوئی ایک آدھ دو ہیں تو اس کو جناب باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو ہمیں ایک یونیفارم پرنسپلز رکھنے ہوں گے اور سب کو ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا. تشدد کا راستہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو یا پھر یہ والا TLP کا ہو، یہ اب کسی کو اجازت نہیں دینی پڑے. طلال صاحب، عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر جماعت مین سٹریم ہو اور ماڈریٹ ہو تو وہ بہتر راستہ ہے. کالعدم قرار دینے سے وہ انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی زیادہ تر وہ تشدد کی طرف لے جاتی ہے. تو آپ دونوں چیزوں کو وے کر کے صحیح سے اس کا توازن کون سا بہتر ہے پاکستان کے حق میں، پھر ہی فیصلہ کریں گے. دیکھیں، میں نے جو پہلے کہا ہے میں دوبارہ ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ نے میرے سے پوچھا کیا انہیں کالعدم قرار دیا جائے گا. میں نے کہا اس سے بڑا فیصلہ ریاست کر چکی ہے کہ کسی نام سے بھی کوئی جماعت بھی اس طرح کا راستہ اپنانے کی کوشش کرے گی تو وہ سیاسی نہیں سمجھی جائے گی، اور نہ پاکستان میں آئین دیے گئے آئین میں جو گنجائش ہے سیاست اور اس کی بجائے اس کو پرتشدد انتشار یا فساد والے وہ پیرامیٹر میں آئے گی. تو یہ اب فیصلہ ہے، یہ TLP کسی نام سے یا اسی طرح کوئی اور، یہ اب گنجائش نہیں ہے. اور اس کا آخری یہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا کہ یہ مقدمات ہیں، نہیں، ان کے سمپتھائزر سوشل میڈیا پہ کون ہے، ان کے فنڈنگ انہیں کون کر رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے ملک صاحب کہ ایک تجوری سے ایک جو کہ صرف ایک سرچ ہوئی ہے، اتنے 20 کروڑ کے قریب اور 70 برانڈڈ گھڑیاں صرف ایک سرچ میں نکلی ہیں. مجھے یہ بتائیے، اور اس گلی محلے جہاں یہ مسجد واقع ہے وہاں 90 کی طرح سارے کے سارے گھر خریدے جا چکے ہیں سوائے ایک گھر کے، اور وہ ایک بندے نے خریدے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، کس طرح استعمال ہوتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں لوگ، وہاں پر جمعے کو وہ سجدہ یوم تشکر منائیں گے اور یہاں پر یوم احتجاج یہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور غزہ کا معاملہ ایک حد تک حل ہوا ہے اور انہوں نے اسی پر احتجاج شروع کیا ہے. تو بہت ساری جو انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ یہ آئے دن بلا وجہ کے جو احتجاج سامنے آتے ہیں اور اچانک آتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ جاننے کو آج بھی تو کل ضرور ملے گی. بہت شکریہ آپ کا طلال چودھری صاحب، اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر، ہمارے ساتھ. شکریہ آپ کا. شہریار افریدی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری فار اطلاعات. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. شہریار صاحب، TLP والا معاملہ ہمارے سامنے ہے اور خبریں یہی ہیں کہ حکومت کے زیر غور ہے وہ معاملہ. طلال صاحب نے بہت محفوظ طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے وداؤٹ سینگ کہ ہم اس کو بین کرنے جا رہے ہیں، لیکن دیر آر فیکٹرز جو حکومت کنسیڈر کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور اربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جی، میں یہ سوچ رہا تھا اور بڑے غور سے دیکھا میں نے، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، ایڈوائزری کمیٹیز بنی تھیں اور اس کو عملی جامہ پہنانا تھا. جب ہم ماضی میں دیکھیں تو ہمیں ہوم لینڈ سیکیورٹی امریکہ کی، اس میں کچھ چیزیں نظر آئیں جہاں پہ زیرو ٹالرنس تھا. یہاں پہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے لوگوں کو نہ اون کیا، نہ ایجوکیٹ کیا، نہ انسٹیٹیوشنز بنائے، اور سب سے بڑی بات یہ
کہ ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. ماڈل ٹاؤن کا 26 نومبر کا اور پھر مریدکے کا، کیا یہ اس سے پہلے ٹی ایل پی نہیں آئی تھی؟ کیا ان کو انگیج نہیں کیا گیا تھا؟ کیا بلاول بھٹو صاحب نہیں آئے تھے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد نہیں آئے تھے؟ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا آئینی اور قانونی حق ہے احتجاج کرنا. سوال یہ ہے کہ آپ جب ڈنڈے کے زور پہ اپنی سوچ کو مسلط کرتے ہیں، اس کا نقصان سیاست کو نہیں ہوتا، پارٹیز کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان پاکستان کی بنیادوں کو اور پاکستان کے گلوبل پرسپشن کو ہوتا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے، اتنی ہی اگر کمٹمنٹ ہے تو نیشنل ایکشن پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو سر بیٹھ کے، میں ایک ایگزامپل دوں گا. چین کے بھی تو بہت سارے مسائل تھے. ویسٹرن چائنا اورمچی کے حوالے سے ان کو مسائل تھے، انہوں نے ان پہ ہیوج انویسٹمنٹ کی، ایٹ پار لائے، محرومیاں ختم کی، جو مونوپلیز ہیں ان کو ختم کرے. وہ لوگ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا آپ نے ایک پراپر پروفیشنل طریقے سے ان کو آج، اگر یہ طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ کو ادارے بنانے، ادارے مضبوط ہوں گے، ان میں پروفیشنلز ہوں گے، وہ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے، ان کے پاس ریکوائرڈ فیسلٹیز ہوں گی اور وہ کریڈیبل ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو سرو کرے. مصیبت یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا یہ وتیرہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ چڑھنا، جب اپنی مرضی آئے تو ڈان لیگز کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے، ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے. اسی طرح پیپلز پارٹی، ممبئی اٹیکس کے بعد کیا کہا گیا تھا کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی آئے گا، فلانا آئے گا. خدا کے لیے پاکستان کمز فرسٹ. میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نہایت معصوم لوگ مارے گئے، ان کی بھی کوئی پوچھ گچھ ہوگی. پولیس بھی میری ہے، سول آرم فورسز بھی میرے ہیں، لیکن وہ معصوم لوگ، ان کا کیا گناہ ہے؟ آپ اپنے بغض میں بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کی اتنی سنسیئرٹی پہلے تھی تو آپ کہاں تھے؟ آپ نے کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کیا؟ اب وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی سولوشن صرف ڈنڈے میں نظر آ رہا ہے؟ ڈنڈے سے حل نہیں ڈھونڈے جاتے، انگیجمنٹ سے. بیرسٹر دانیال صاحب، میں آپ کے سوال کرنے سے پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں کہ ٹی ایل پی کو فیض آباد دھرنے میں سپورٹ تھی اس وقت کے ریاستی اداروں کی، اور اس وقت نون لیگ جو تھی وہ زیر عتاب تھی، اور وہاں دھرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور کمزور ہو جائے گی. یہ ہماری سیاست کے وہ ناخوشگوار ڈھیر واقعات میں سے ایک واقعہ تھا. اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک آرڈر بھی موجود ہے، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی تھے اس وقت، ان کا نام لے کے بھی آرڈر کا حصہ ہے. تو یہ معاملہ بھی اداروں کو پسند نہیں آیا تھا. تو پاکستان میں ایسے بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اور اب پتہ نہیں ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں گے کہ یہ معاملہ سنبھالا جائے جانی نقصان اور خون ریزی مزید ہونے کے بغیر. اس کے اوپر آپ کچھ رائے دیں گے اپنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی ملک صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. ندیم صاحب، پہلے اگر میں ذرا بات کروں فرسٹ، پہلے جو افغانستان کا اور سارا یہ اس کا ایشو ہے، اس کے اوپر دیکھیں آپ لا اینڈ آرڈر کی جب افغانستان پہ میں آ جاتا ہوں، نیکسٹ افغانستان پہ آ جاؤں گا. ٹی ایل پی کا آپ جواب دے دیں، پھر اگلا ایشو ہمارا وہی ہے. جی تو میں خالی چلیں ٹی ایل پی کا دیکھیں آپ. یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو ہمارا پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ جب آیا تھا، اس کے بعد یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس میں خلل پیدا کرے. اس کی جو گروتھ ہے، جو اس میں سسٹمیٹک سسٹمز ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا کر اس کو پہیہ جام کر دے جب دل کرے. پاکستان جہاں آج کھڑا ہوا ہے، دو قسم کے پاکستان نہیں ہو سکتے. جلاؤ گراؤ تفریق آگ لگانے والا پاکستان، یا ایک دوسری سوچ ہے مثبت، سٹرانگ، اور جو اکنامک پاور پاکستان بن رہے ہیں، ان میں سے ایک سوچ آگے نکل سکتی ہے. یہ سوچ کہ جب جس کا دل کرے گا ایک جتھا اٹھ کے اپنی باتوں کے اوپر، جب پورے ملک میں چیزیں یا دنیا پوری سیلیبریشن کر رہی ہے کہ غزہ
کا ایشو از گوئنگ ٹورڈز پیس، تو آپ اس ٹائم پہ نکل کر آپ لا انفورسنگ ایجنسیز کو، تمام اداروں کو، حکومتی ریٹ کو آپ چیلنج کر کے آپ لے کے آ جاؤ روڈوں پہ، اور پھر آپ ان کو روز دھمکیاں دو، آپ روز ملک کو بند کر دو، آپ پہیہ جام کر دو، آپ وہی بات کرو جو 9 مئی والی بات کرتے تھے، سول نافرمانی کی بات کرو، آپ آگ لگانے کی بات کرو، یہ سوچ اب اکٹھی چل نہیں سکتی۔ اگر تو آپ پروگریسو پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچ کو رکنا ہوگا، اس کو بند کرنا ہوگا۔ اگر تو یہ جس طرح عناصر ان کے اب جو بیرسٹر دانیال صاحب پروگریسو پاکستان چاہیے، لیکن پروگریسو پاکستان کے لیے ہم سب کو اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ لاہور میں مجھے یاد ہے کہ ایک گروپ کام کرتا تھا، مجھے اس کا پورا نام التوحید شاید اس کو کہتے تھے یا اس ٹائپ کا کوئی نام تھا، بڑے بڑے اچھے گھروں کے بچوں کو انہوں نے ریڈیکولائز کر دیا، اور وہ جو ٹرین کیے ہوئے ان کے چھوٹے اور بگنرز ہوتے تھے ان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی تھی اور پیسے لے کے ضمانتیں ہوتی تھی۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا اس کی ذہن سازی کرتا تھا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں تھا ڈالتا۔ اسی معاشرے کے اندر یہیں بیٹھے ہوئے یہ ساری حرکتیں ہوتی رہی ہیں، اور ہم اور بدتر حرکتیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ دیکھیں مطلب ہم ہر اس چیز کو جو ایک ایکسٹریم کی وائلنس کی بات کرتا ہے، ایک ایکسٹریم کی بات کرتا ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی قسم کا یا کسی سے کا تعلق ہو، کسی چیز کے مطلب کسی گروپ آف پیپل کا یہ تعلق ہو، اس کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور اس کی نہ ٹالرنس بھی ہوگی۔ دوسرا یہاں بات کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی، دیکھیں 13 سال سے ان کی کے پی میں حکومت ہے، 13 سال سے، 13 سال میں یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ وہاں یہی دھماکے ہوتے رہے، انہوں نے نکالا، وہاں پولیٹیکل ڈائنیسٹیز، لوگوں کے پورے خاندان ختم ہو گئے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے بچوں کو مار رہے ہیں، پاکستان میں ہمارے روز افواج کو مار رہے ہیں، ہماری روز بارڈرز پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ان کے ورثہ، ان کے شہداؤں کے جو گھر والے ہیں وہ ہم سے جواب مانگتے ہیں یا پوچھتے ہیں، تو کیا ہم ان کو پھر یہ جواب دیں کہ جنہوں نے آپ کے بچوں کو مارا ہے، جنہوں نے آپ کے والد کی جان لی ہے، یا جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے، ان کے ساتھ میریٹ یا سرینا میں بیٹھ کر ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں چائے کے کپ کے اوپر، یا چیزوں کو آگے چلا رہے ہیں، یا کس طرح چیزوں کو مفاہمت سے لے کے آگے چلیں گے؟ دیکھیں کوئی اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی ایز اے اسپوکس پرسن میں بڑا کلیئر بتا دوں، دیر از نو ٹالرنس آن اٹ، دیر از نو گرے لائن آن اٹ، کہ مطلب وہ لوگ جو ہمارے بچوں کی جانیں لے رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے افواج کی ہمارے کو شہید کر رہے ہیں، 22 23 24 25 26 سال کے جوان روز شہید ہو رہے ہیں، ان کو مارنے والوں کے ساتھ کوئی نیگوشیشنز نہیں ہوں گے۔ ہاں بالکل ہم بات کریں گے افغانستان کے ساتھ، افغانستان کی پالیسی کے اوپر، ان کے لوگوں کے ساتھ کہ بھائی کہ ہم نے آپ کے 4 ملین لوگوں کو 4 ڈیکیڈز اپنے پاس رکھا۔ میرے حلقے میں 2-2.5 لاکھ لوگ ہیں جن کو آج بھی ہمارا بھائیوں والا تعلق ہے، ہم نے لک آفٹر کیا، لیکن ہم نے جب ہمارے اپنے پاس گندم کم تھی آپ کو گندم دی، جب اپنے پاس چینی نہیں تھی تو چینی پہنچائی، جب ٹماٹر یہاں 120 روپے پہ پہنچ گیا تو تب بھی ہم نے 50-55 روپے میں آپ کو پہنچایا۔ ہم نے آپ کو چیزیں جو چیزیں ضرورت تھی ہم پہنچاتے رہے۔ واٹ ڈڈ وی آسک ان ریٹرن؟ ہم ہر دفعہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ سرحد پار اس سائٹ سے جو دہشت گردی ہوتی ہے، انڈیا کا جو انوالومنٹ ہے اس فتنے میں ختم ہو، اور جو ہمارے جوان روز شہادت نوش کر رہے ہیں یہ چیزیں بند ہو۔ آگے سے کیا رسپانس آتا ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے ساتھ جن کا ہمارے اوپر یا ہمارا جن کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو there was a line that had to be drawn, it had to be stopped and it has to stop۔ اس کے علاوہ اگر اور دنیا کے تمام ممالک جو ہیں پاکستان کے پیچھے اس چیز کے اوپر کھڑے ہیں کہ دہشت گردی کی اس ملک میں، پاکستان میں یا دنیا میں کوئی سپیس نہیں ہے، جو لوگوں کے بچوں کی جوانوں کی جانیں لے گا ان کے ساتھ کوئی ٹالرنس، کوئی برداشت یا کوئی بات نہیں۔ شہریار صاحب سے بھی اسے پوچھ لیں، حکومتوں کے ساتھ شہریار صاحب جو پاکستانی فوج کا ایک سپاہی شہید کرے، اس قوم کا ایک بیٹا شہید کرے، وہ پولیس کا ہو، سیولین ہو، فوج کا ہو، ہماری اولاد ہے نا، ہمارے بچے ہیں، اس کے اوپر تو میرے خیال میں آپ کو سب پورے ایک آواز کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اس کو ختم کرو جو ہمارے ایک بھی بچے کی خون ریزی میں ملوث ہے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو پاکستان کا ہر جوان اور پاکستان کی افواج پاکستان کی جب اب بات ہوتی ہے، سول آرمڈ فورسز، لا انفورسنگ ایجنسیز، یہ سب پاکستان کا مان اور غرور ہیں، فخر ہیں، ہماری عزت ہیں۔ یہ سویلینز کے بچے ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں، یہ قوم کا مان ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ یہ قوم کا مستقبل بھی ہیں اور ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا آف لیٹ اس کو اینالائز کیا ہے اور سٹڈی کیا ہے۔
पिछले 4 सालों में 3000 बंदे हमारे शहीद कर दिए गए हैं। सिविल आर्म फोर्सेस, रोज़ाना हम सुनते हैं 5, 6, 10, 12 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो ज़ाहिर शाह हो, जितनी भी हुकूमतें आईं, बदकिस्मती से 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान को तस्लीम करना तो छोड़ें, उनका एक क्लेम जो पाकिस्तान के हवाले से है कि जेलम तक ये हमारा है। ठीक है जी। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के मौके पर वो दुनिया का अकेला वाहिद मुल्क है जिसने मुखालफत की। जी, उन्होंने हर एक हरबा इस्तेमाल किया, हमारे झंडे जलाए गए, हमारे कॉन्सुलेट पे हमले हुए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन सलाम पेश करता हूँ अपने पाकिस्तानी धरती माँ के सपूतों को और तमाम सोच और फिक्र को कि जब 1979 के बाद जो कुछ हुआ, सोवियत इन्वेजन, यही पाकिस्तानी कौम थी, यही कबाइल थे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। हर जगह हमने, लैंडलॉक कंट्री है, हमने उनको गले लगाया, आबाद किया। अनप्रेसिडेंटेड होस्टिंग ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ठीक है जी। फिर हमें और क्या नुकसान हुआ, हमें मनशियात का, असलहे का, सेक्टेरियनिज्म, वो तमाम चीजें जिसने पाकिस्तान की बुनियादों को बैडली अफेक्ट किया, फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तानी कौम खड़ी रही, जुड़ी रही। हुआ क्या कि बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने अपने मफादात के लिए अफगानिस्तान को चुना और अफगानिस्तान के लोग ये भूल गए, अगर मैं आपको, खान साहब हमारी जब हुकूमत थी, 1.4 मिलियन रेफ्यूजीज को हमने बैंक अकाउंट्स दिए थे, हमने उनको जनेवा गए, हमने प्रेसिडेंट उर्दगान साहब और पूरी दुनिया को बावर कराया कि हम किस तरीके से अफगान रेफ्यूजीज को केटर कर रहे हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट इज अनदर क्लासिक एग्जांपल, हर जगह हमने इनकी सपोर्ट की। फिर जब अभिनंदन का वाकया हुआ तो अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स अशरफ गनी साहब की हुकूमत के होते हुए भी हमने बाय एयर और बाय रोड हमने एक्सेस दिया, हमने उनको हर एक फैसिलिटेशन दी। एक जमाना था, आज से कुछ साल पहले तक जी, कुछ साल पहले वीजा के भी चार्जेस नहीं थे, फ्री एक्सेस था, दिन में आते हैं, काम करके चले जाते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद आज मुझे हैरानगी इस तरह की है, ये जो कुछ सीन्स नजर आ रही है, आप किसके हाथों में खेल रहे हो? आप हिंदुस्तान के हाथों में खेल रहे हो। आपकी मदद अल्लाह के बाद पाकिस्तान फोर फ्रंट पे था। अब मेरा सवाल यह है कि हमने अगर सीखना है तो अगेन चाइना की मैं एग्जाम्पल दूंगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेबर्स के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे उनको ऑन बोर्ड लिया। हम 2 फ्रंट वॉर्स नहीं लड़ सकते। ठीक है, इस नुक्ते पे ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब, आप ये फरमा दें कि इस वक्त क्या इम्कानात हैं कि कोई बातचीत से रास्ता निकला है? बाज़ खबरें ये जाहिर करती हैं कि दोहा के अंदर प्रॉबेबली कोई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बातचीत करवाने के लिए दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं, तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि बात आगे बढ़ जाए? वो तो तालिबान पहले भी कई बार वादा करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो काबिल एतबार है। बहरहाल बातचीत करनी चाहिए, चाहे कतर के रास्ते करें, वैसे डायरेक्ट कर लें तो क्या है, तो डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं उनके साथ। पर मैं नहीं समझता कि कोई उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर एतबार किया जा सकता है। अब उन्होंने 2-3 बड़ी हेडलाइन सी क्रॉस की हैं मेरे नज़दीक, और उसके लिए तो बहुत बड़ी एश्योरेंस चाहिए। शायद कंधार की एश्योरेंस चाहिए होगी, काबुल में बैठे वालों की एश्योरेंस जो है वो काम नहीं करेंगे। आपके ख्याल में सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? मेरे ख्याल में वो बात करना चाहेंगे जी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इतने स्टेक्स हैं उनके इस मुल्क के अंदर। उनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि किस तरीके से तालिबान की कुव्वत बनी। मुझे ऐसे लगता है नदीम साहब कि उनको एक गलतफहमी पैदा हो गई है काबुल में रहते रहते कि शायद उन्होंने बंदूक के जोर पर काबुल जीता था। हालांकि ऐसा नहीं है। अमेरिका तो अपनी, क्योंकि वहाँ पे एक पब्लिक ओपिनियन बना, उसने जाना था, प्लस उनको खफा थे वो हमसे कि जी आपने इनकी इतनी मदद की, वरना ये कहाँ ठहरते। और मैं समझता हूँ कि अगर हम वाकई इनको वो स्पेस ना देते जो हमने दी,
اور تو یہ شاید آج بھی وہیں پہ پہاڑوں میں لڑ پھر رہے ہوتے. اب یہ غلط فہمی جب ان کو ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اسی بندوق کے زور پر ہم پاکستان سے بھی کچھ کنسیشنز اور لے لیں گے. بھائی پہلے ہی آپ کو اتنی کنسیشنز مل رہی تھی, اب آپ نے اور کیا ہم سے لینا تھا؟ آپ کو تو یہاں سے ٹرانزٹ ٹریڈ, آپ کی ہماری بندرگاہیں بھی آپ استعمال کر رہے تھے, آپ ہماری یونیورسٹیاں بھی استعمال کر رہے تھے, ہمارے اسپتال بھی کر رہے ہیں استعمال, اتنے ہم کیا ہم وطن بھی ادھر ہیں. تو ایسا تو کوئی اور چیز نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کوتا بینی سے کام لیا ہے جو طالبان کی موجودہ قیادت ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو یعنی ایک پاکستان میں اٹیک کیا اور اعزاز صاحب, ساتھ میں لیکن کبھی تاریخی طور پر افغانستان نے بہت زیادہ پاکستان کی طرف کبھی جھکاؤ رکھا نہیں ہے. ان کا انڈیا کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے, لیکن آپ 47 سے لے کر اب تک کے واقعات پڑھ لیں تو یہاں پہ خاد بم دھماکے بھی کرتی رہی ہے, محبتیں بھی وہ نیو دہلی سے بڑھاتے رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ وہ سب کچھ کھاتے یہاں رہے, رہتے یہاں رہے, پڑھتے یہاں رہے, 50 لاکھ بندہ یہاں بیٹھا رہا. محبت پاکستان سے کبھی نہیں ہوئی انہیں. نہیں, کبھی نہیں جی, کبھی نہیں. اور اس دفعہ جو انہوں نے یہ جو بیان دیا تھا نا وہاں پہ ہندوستان کے اندر بھارت میں بیٹھ کر کہ جی ہم نے برطانیہ کو ہرایا, سوویت یونین کو ہرایا, امریکہ, یہ سب غلط ہے, بالکل غلط ہے. تاریخ بالکل اس کے مخالف بولتی ہے. تو اور اس میں بھی پاکستان کا خصوصاً آخری 2 جنگیں تھیں, اس میں تو پاکستان کی وجہ سے افغانستان کے لوگوں کی بچت ہوئی. تو ہم نے تو اتنا برادرانہ جذبہ رکھا کہ ہم نے تو ان کے ہیروز کو بھی اپنا لیا اور ان کے نام پر بھی ہم نے اپنے یہاں پہ استعمال کیے. لیکن انہوں نے بالکل کوئی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو پرانی حکومتوں کی روش تھی طالبان نے بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. حتیٰ کہ ڈیورنٹ لائن جو کہ کئی حکومتیں جو ماضی میں آئی تھی, عبد الرحمان خان نے 1893 میں ایکسیپٹ کی تھی, اس کے بعد کئی حکومتوں نے ایکسیپٹ کیا. ایون طالبان نے, نہ طالبان 1.0 نے کیا پہلی حکومت نے, نہ اس دفعہ کیا. تو یہ بالکل وہی ہیں جو, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک علیحدہ ملک تصور کرنا چاہیے. وہ جو برادرانہ جذبات تھے نا, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ان کو بالکل ایک, آپ بھی اپنی زندگی گزاریں, ہمیں آپ تنگ نہ کریں. پہلے ہی ہم آپ کی وجہ سے بہت تنگ ہو چکے ہیں. تو میرا خیال اس پہ ذرا کافی اب غور و فکر جو ہے نا پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. اعزاز چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دانیال صاحب, افغان مسئلے کے اوپر بھی آپ کو ایک پرماننٹ سلوشن اب اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ہم نے یہ طالبان کو بڑے عرصے یہ ایک ایسی پکچر پیش کی تھی کہ یہ پاکستان کے بچے ہیں, یہاں سے پڑھے ہیں, ہمارے مدرسوں سے نکل کے گئے ہیں, تو یہ تو پکا پاکستان کے ہی ہیں. اور وہ ایک پرانا جنرل حمید گل کا ماڈل جو ہے وہ بہت سے دماغوں سے ابھی بھی نہیں اترا, اسٹریٹجک ڈیپتھ والا. تو یہ چیزیں ہم آگے دیکھنی چاہیے. ریالٹی کیا ہے, ادھر سے حملے ہو رہے ہیں, پاکستانی بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی سپاہی شہید ہو رہے ہیں. لیکن ندیم ملک صاحب, یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان جتنی ہاسپٹیلٹی کر سکتا تھا, جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہم نے ان کے بچوں کو, ان کو جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو ہم نے نہ کہ خالی سپورٹ کیا بلکہ ہم نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ, ان کو رہائش, ان کو کھانا پینا, ہر چیز پرووائڈ کی پاکستان نے. اور پاکستان کے ساتھ ہمیں تو یہ امید تھی کہ جب مشکل ٹائم آئے گا تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جو بھی ابھی گورنمنٹ ہے, لیکن میجورٹی آف پیپل ان افغانستان دے لو پاکستان ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس. لیکن جو بھی حکومت ہے ابھی, ان کی اپنی ترجیحات ہیں یا ان کی اپنی باتیں ہیں, اور وہ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ سیٹل بھی کریں گے. ہم ان کو سمجھائیں گے بھی کہ دیکھیں جب حتمی ان کا دوست پاکستانی ہے اور پاکستان ہی رہ سکتا ہے. انڈیا ان کو ایک ایز اے پراکسی استعمال کرنا چاہتا ہے, اور وہ ان کے آگے بچوں کو اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن جہاں تک بات ہے, میں نے پہلے بھی کہا, جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو انڈین پیڈ یا سپانسرڈ ٹیررزم کے ساتھ ہیں, جو پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں, جو ہمارے روز افواج کے اوپر, ہمارے بچوں کے اوپر حملے کروا رہے ہیں, اس کے اوپر گورنمنٹ کا بڑا کلیئر موقف ہے اور 2 ٹوک موقف ہے. اس کے ساتھ نہ کے پی گورنمنٹ, نہ پاکستان, نہ کوئی اور صوبے کی گورنمنٹ نیگوشیٹ کرے گی, نہ بات کرے گی. جنہوں نے ہمارے بچوں کی جانیں لی ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کا جتنے بھی دروازے تھے اب بند ہیں, وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور افغانستان بھی ان کو ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا. اگر ان کو سپورٹ کرے گا, ان کو سپانسر کرے گا, تو ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. اور ابھی جو سیز فائر کا ایک چھوٹا سا پروسیس شہریار صاحب سے بھی اس پہ جواب لینے ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. شہریار صاحب, چیزوں کو آگے بہتری کی طرف جی, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وہاں کے ویلیوز اور نارمز ہیں قبائل کے. افغانستان کے ساتھ اس سے پہلے جرگے سسٹم پہ کام ہوتا رہا ہے.
तालिबान हुकूमत को रीच आउट करना चाहिए, दलील से गुफ्तगू करनी चाहिए. एंगेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर. टू फ्रंट वॉर. हिंदुस्तान हमें एंगेज करना चाह रहा है. बीजेपी को 10 मई की जो शिकस्त है, जो शिकस्त फाश है, वो हजम नहीं हो रही. इसलिए मेरे लीडर कह रहे हैं कि जी उनको भी एंगेज करें. ही कैन प्ले अ मीडिएटर रोल, ही कैन प्ले अ ब्रिजिंग रोल फॉर द सेक ऑफ द पीस ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द सेक ऑफ द पीस ऑफ द रीजन. असल चीज वो खवारिज, वो लोग जो वहां से बैठ के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बच्चों को और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको आइसोलेट किया जाए. उनको यानी 4 सालों में क्यों उनके साथ ऐसी एंगेजमेंट नहीं हुई तालिबान के साथ? अगर माजी में नहीं हुई तो अब वक्त की जरूरत है. फॉरेन मिनिस्टर को एंगेज करें, डिफेंस मिनिस्टर को एंगेज करें, स्टेट टू स्टेट. और इसमें देखें, पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के हवाले से हो या किसी मुल्क के हवाले से हो, पाकिस्तान फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, अभी सऊदी के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, उनको फोर फ्रंट पे आना चाहिए. क्यों कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. जिस प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर यूनिटी की बात करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 क्या है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को गले लगाया जाए. और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को यूज किया जाए. तीसरी इंपॉर्टेंट, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए अगेंस्ट हमारा जो आर्च राइवल है इंडिया. क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त आप शामियाने बजा रहा होगा, उसकी खुशी का इम्तिहान नहीं है. उनकी उम्मीदों पे पानी फेरना है हमने अफगानिस्तान के. और फिर क्या इस वक्त अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से डिपोर्ट हो रहे हैं, अफगान रेफ्यूजीज, वो भी हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, हमने क्यों ऐसी सोच नहीं अपनाई? अभी भी वक्त नहीं गुजरा. खुदा के लिए आपने CBMs करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें. वो आपके एजेंट्स थे. वो यहां से आपने हेल्थ, एजुकेशन, ईरान ने उनको कैंप्स में रखा, आपने उनको खुला छोड़ दिया. ये जितने भी अफगानिस्तान के लोग अमेरिका, यूरोप में बैठे, अल्लाह ने पाकिस्तान को वसीला उनके लिए बनाया. तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि वॉर नॉट इज अ सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है? इमीडिएट एंगेजमेंट फॉर द सेक ऑफ the peace of Pakistan and for the future of Pakistan. आपका शहरियार अफरीदी और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपका भी दोनों का शुक्रिया. हम इरम हमीद हैं, डायरेक्टर प्रोजेक्ट स्पार्क को, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं. इरम बीबी, आपको वेलकम करूंगा प्रोग्राम में. ये बताइएगा कि पाकिस्तान 19 अक्टूबर को एक नया सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है. ये किस किस्म का सैटेलाइट है? इसके अंदर क्या सलाहियतें होंगी और कितना जदीद है ये? बहुत शुक्रिया नदीम साहब प्रोग्राम में इन्वाइट करने का. मैं ये शेयर करती चलूँ कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान से एक नए हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट का लॉन्च करने जा रहे हैं 19 अक्टूबर 2025 संडे को. और ये हमारा एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है. हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो है एक जदीद तरह सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करके पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जिन्होंने हाइपर अपना सैटेलाइट लॉन्च किया. ये वो सैटेलाइट है जो ना सिर्फ जो है वो सतही जो है वो डेलिकेसीज देख सकता है, किसी भी चीज़ को सेंस कर सकता है, बल्कि वहाँ से जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स आते हैं वो मुस्तैद जो है वो छोटे छोटे बैंड्स के ऊपर कंस्टिट्यूट होते हैं, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि कोई चीज़ ज़मीन पे क्या है, बल्कि ये भी देख सकते हैं कि वो किस मटीरियल से बनी है. सो अल्लाह का शुक्र, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जिससे हम ये पता कर सकेंगे आसमान से कि नीचे ज़मीन में जो है क्या चीज़ किस तरह से है और वो किस मटीरियल से बनी है. और ये हमारे जो सोशो इकनॉमिक सेक्टर्स हैं जैसे कि ज़राअत हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी. अच्छा इरम बीबी, क्या इसमें ये जैसे मादनियात वगैरह की तलाश की जाती है, तेल गैस के वसाइल तैयार किए जाते हैं, तो वो सैटेलाइट इमेजिंग से उससे भी आजकल दुनिया काम लेती है, तो वो वाली सलाहियतें भी होंगी इसमें? जी बिल्कुल. जैसे कि मैंने बताया कि इस सैटेलाइट के अंदर ये सलाहियत है कि ये बहुत ज़्यादा नैरो मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स को जो है वो कैप्चर करता है. इस बदौलत जो है ये ना सिर्फ ये ज़मीन का जो थर्मल हाइड्रोथर्मल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है उसको देख के ये पता लगा सकेगा कि बाहर जो सतह ज़मीन पे हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे इस ज़मीन के अंदर किस तरह की मिनरल्स, किस तरह की मादियात उस ज़मीन के अंदर हो सकती हैं, जिससे हमें मिनरल के सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा.
اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی آئل اسپل ہو جائے انڈر گراؤنڈ یا جو ہے وہ سمندر میں بھی، تو اس سے جو سطح پہ جو ویزیبل سگنیچرز ہوتے ہیں جو کہ چینج ہو جاتے ہیں، ان کو آبزرو کر کے بھی معلوم کیا جا سکے گا کہ کیا سطح زمین پہ سچویشن ہے یا اس زمین کے اندر بھی کیا سچویشن ہے۔ اگر اس ٹائپ کے دوسرے سیٹلائٹس کی بات کریں جو ڈیولپڈ ورلڈ سے اوپر خلا میں بھیجے جاتے ہیں، تو یہ جدت میں کس لیول پہ ہوگا؟ کیا ٹاپ رینک پہ ہوگا؟ آپ اس کی وضاحت فرما سکتی ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ سیٹلائٹس جو ہیں وہ مختلف سینسرز کے بنیاد پہ جو ہے وہ سیگنیفائی کیے جاتے ہیں۔ پین جو ہے، پین کرومیٹک، اس سے پہلے جیسے ہم الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹس جو ہیں وہ لانچ کر چکے ہیں، تو یہ اور اس سے ہم پاکستان جو ہے اس نے PRSS-1 اور EO-1 اور ابھی حال ہی میں جو ہے ہم نے اپنا SAR سیٹلائٹ لانچ کیا، یہ اس سے جو ہے وہ قدرے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جدید سیٹلائٹ ہے جس سے ہم مختلف اسپیکٹرل سگنیچرز کو جو ہے وہ کوانٹیفائی کرتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہماری کس طرح کی جو ہے وہ سطح پہ جو ہے وہ کیا فیچرز پائے جاتے ہیں۔ بہت ہی انٹریکیٹ ڈیٹیلز، بہت ہی مائنیوٹ ڈیٹیلز جو کہ دوسرے سیٹلائٹس جو ہیں اتنے بہت ہی بہتر طریقے سے نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے، یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بہت ہی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے ہمیں بتا سکتا ہے۔ ارم امیر پروجیکٹ اسپارک کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔